اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارن پالیسی آف پاکستان اور تحریک پاکستان 1947 سے 1857 تک کا مطالعہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے نا ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہونے والی ترمیم ہے ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو 1973 کا آئین ہے اس میں 12 حصے ہیں، 7 جو 2 ہیں 280 آرٹیکلز ہیں۔ تو اچھا، پہلی جو 7 ترمیم تھیں، ٹھیک ہے، یہ بھٹو کے دور میں ہی ہوئی، اور پہلی جو ترمیم تھی اس میں پاکستان کی سرحدوں کا تعین نہ، یہ مئی 1974، ٹھیک ہے، ستمبر 1974 میں قادیانی غیر مسلم قرار دے دیے گئے، فیبرری 75 میں احتیاطی حراست کی مدت میں اضافہ کیا گیا۔ اچھا، اور 21 نومبر 1975 میں پارلیمان میں اقلیتی نشستوں میں اضافہ کیا گیا، سنگین جرم میں ضمانت کی عدالتی اختیارات کو کم کیا گیا۔ پھر 5ویں 76 میں ہوئی، اور اس میں صوبائی ہائی کورٹ سے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق اختیارات لے لیے گئے، ٹھیک ہے۔ سندھ بلوچستان کے لیے الگ ہائی کورٹس بنائی گئیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدوں کی میعاد 5 سال اور 4 سال کی میعاد جو ہے نا رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ چھٹی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر 65 اور ہائی کورٹ کے لیے 62 ایئرس کی جو ہے نا ریٹائرمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جسٹس یعقوب علی خان کے جو ہے اس ٹائم پہ بھٹو سے بہت اچھے تعلقات تھے، تو ان کو اس سے فائدہ ہوا۔ اچھا، 7ویں ترمیم جو تھی وہ 16 مئی 1977 کو ہی وزیر اعظم جو ہے وہ صدر کی اجازت سے ریفرینڈم کا حق حاصل کر سکتا تھا اور عوام کا جو ہے نا اعتماد حاصل کر سکتا تھا۔ یہ پارلیمنٹری سسٹم کے جو ہے نا وہ اپوزٹ ہے، لیکن یہ ترمیم کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر 8ویں ترمیم آتی ہے ضیاء کے دور میں، ٹھیک ہے، 9 نومبر 1985 میں۔ تو جی پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ اس کو سیمی پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اختیارات زیادہ پریزیڈنٹ کو مل گئے۔ پھر 9ویں ترمیم تھی جی 1985 میں، یہ بے نظیر کے دور میں تھی لیکن منظور نہیں ہوئی، شریعت ملک اعلیٰ قانون ہوگا، یہ پاس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ سینٹ نے پاس کر لی تھی لیکن قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہوئی۔ پھر 10ویں ترمیم تھی 29 مارچ 1987 میں، نیشنل اسمبلی جو ہے جس کا اجلاس 130 دن سے پہلے تک جو ہے نا 130 دن سے پہلے جو ہے نا وہ کروا لیں گے، یعنی کہ 3 مہینے سے زیادہ ٹائم نہ ہو بیچ میں، 3 مہینے 10 دن سے اوپر ٹائم نہ جائے۔ اچھا، 11ویں ترمیم میں خواتین کے مخصوص نشستیں بحال کرنے کے بارے میں کہا گیا لیکن یہ بھی منظور نہ ہوئی 1989 میں۔ پھر 12ویں ترمیم 1991 میں ہوئی جس میں آئینی شق 212 کا اضافہ کیا گیا، 3 سال کے لیے سنگین جرائم کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں، اسپیشل کورٹس، اور فاسٹ ٹرائل کیا جائے ان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی 13ویں ترمیم ہوئی جو 1997 میں ہوئی، اس میں 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ تمام اختیارات واپس وزیر اعظم کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 14ویں ترمیم کی گئی 1997 میں جو ہے نواز شریف کا دور تھا، اور نواز شریف نے بھی یہ والی ترمیم کی تھی 3 جولائی 1997 میں۔ نیشنل اسمبلی جو ہے رکن اپنی جماعت سے انکار نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو رکنیت سے الگ ہو جائیں گے، یہ وزیر اعظم تمام احتسابی عمل سے آزاد ہے۔ یہ 2 پوائنٹس جو ہیں اس میں اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جیکل مڈ نائٹ والا جو ہے نا واقعہ ہوا تھا، جس میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بے نظیر کی پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے تھے، تو اس کے بعد یہ واقعہ اس وجہ سے 97 کی ترمیم میں یہ کیا گیا۔ پھر 15ویں ترمیم 1998 میں ہوئی جس میں شریعت ملک اعلیٰ قانون ہوگا، یہ بھی منظور نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر 16ویں ترمیم ہوئی جی 16ویں ترمیم 1999 میں ہوئی جی، کوٹا سسٹم کی مدت 20 سے بڑھا کے 40 کر دی گئی۔ پھر 17ویں ترمیم دسمبر 2003 میں ہوئی۔ پھر اس میں 13ویں ترمیم کو واپس لے کر پھر دوبارہ سے سیمی پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے مشرف نے، اور LFO کا آئین کا جو ہے وہ حصہ قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر 18ویں ترمیم ہوئی 8 اپریل 2010 میں، یہ اس نے زرداری نے کی تھی، اس میں 17ویں ترمیم کو اس نے ختم کر دیا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دوبارہ سے بحال ہو گئی، اور اس میں NWFP کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا رکھا گیا اور وفاق سے اختیارات لے کے صوبوں کو دے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر 19ویں ترمیم جی دسمبر 2010 میں اعلیٰ ججوں کی تقرری کا طریقہ بتایا گیا اور جوڈیشل کمیشن میں
سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے بجائے 4 جج جو ہے نا وہ شامل کیے گئے، یعنی کہ جوڈیشنل کمیشن میں پہلے 2 جج ہوتے تھے، اب 4 جج جو ہے نا وہ شامل کیے گئے۔ پھر 2012 میں 20ویں ترمیم ہوئی اور فیبرری 2012 میں نیشنل اسمبلی سے انتخابات کے لیے شفاف الیکشن کروائے جائیں گے اور خود مختار الیکشن کمیشن بنایا جائے گا جس میں چیف جسٹس حامد علی مرزا شامل تھے۔ اچھا، پھر 2015 میں جنوری میں فوجی عدالتیں بنائی گئیں، ٹھیک ہے، اور پھر 22ویں ترمیم ہوئی جی، اس میں جون 2016 میں الیکشن کمشنر ججز کے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کو دے دیے گئے، ریٹائر یا حاضر سول سرونٹ سے ٹیکنوکریٹس اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبر بننے کے اہل جو تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 23ویں ترمیم ہوئی جس میں 7 جنوری 2017 میں ہوئی اور فوجی عدالتوں کے دورانیہ کو 2 سے بڑھا کر جو ہے وہ 4 سال کر دیا گیا، یعنی کہ جو ہم نے دیکھا 20ویں ترمیم اور 22ویں ترمیم جو تھی نا الیکشن کمشنر سے متعلق تھی، اور 21ویں اور 23ویں ترمیم جو ہے فوجی عدالتوں سے متعلق ہے، یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 24ویں ترمیم میں مردم شماری کے نتائج پر دوبارہ حلقہ بندیاں کی گئیں اور صوبائی نشستوں کی ترتیب کو بدل دیا گیا۔ پھر 25ویں ترمیم ہوئی جس میں فاٹا یعنی کہ کے پی کے میں شامل کر دیا، خیبر پختونخوا میں 25ویں ترمیم کے مطابق مئی 2018 میں اس کو شامل کیا گیا، اور 26ویں ترمیم 2019 میں بھی اس کے عمران خان کے دور میں ہی فاٹا کی نشستیں 12 کر دی گئیں اور خیبر پختونخوا کا 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئیں۔ تو یہ تھی جی پاکستان کی آئین کی ترمیم۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے ترکی اور روس کی لڑائی ہوئی جی 1877، ترکی یونان اور اٹلی کی 1897، عراق اور کویت 1991، عرب اسرائیل کی جنگ 67 اور 47، ایران عراق کی آپس میں جنگ 1988 کو ختم ہوئی، برطانیہ مصر پر قبضہ 1982 میں، انڈونیشیا پر ہالینڈ کا قبضہ 1945 تک رہا، ملائیشیا پر برطانیہ کا قبضہ 1957 تک رہا، فرانس کا قبضہ شام پر 1941 تک رہا، فرانس کا قبضہ لبنان پر 1944 تک رہا۔ اچھا، یعنی کہ فرانس کا قبضہ شام پر جو تھا وہ 41 تک رہا، ٹھیک ہے، اور فرانس کا قبضہ لبنان پر جو تھا وہ 1944 تک رہا، اور انگریزوں کا اردن پر 1918 تک رہا۔ اسرائیل کی لبنان سے جنگ جو تھی وہ 1982 میں ہوئی، اسرائیل کی تیونس کے ساتھ جنگ 1985 میں ہوئی، اور قبرص کا جو ہے 1960 میں آزاد ہوا تھا۔ یونان اور بلغراد کی آپس میں جنگ ہوئی تھی 1925 میں، جرمنی اور روس کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی 1941 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسٹ فلیا کا معاہدہ ہوا تھا 1649 میں۔ اچھا، سعودی عرب سے ہمارے دفاعی معاہدے ہوئے تھے 1967 میں، پاکستان ایران دوستی کا معاہدہ ہوا تھا 1950 میں، معاہدہ استنبول RCD کا معاہدہ جو تھا وہ 21 جولائی 1964 کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ RCD کا بنی تھی 21 جولائی 1964، اپنی جنگ سے 1 سال پہلے کی بات ہے، جولائی کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے سعودیہ سے دفاعی معاہدات ہوئے تھے جی 1967 میں، اسلام آباد معاہدہ 66 میں ہوا، مشترکہ وزارتی کمیشن معاہدہ 1977 میں مارچ میں ہوا، اسلام آباد میں معاہدہ ہوا تھا پاک سعودی افغانستان کا 93 میں، ٹھیک ہے، مارچ 93 میں، معاہدہ بغداد ہوا تھا 1955 میں، کیمپ ڈیوڈ کا جو ہے وہ 1978 میں ہوا تھا، ستمبر 1978۔ اور اچھا، یہ لوگ جو پاکستان میں آئے تھے سعودیہ سے، سعود بن عبدالعزیز 1954 میں آئے، ترکی کا صدر 75 میں آئے، افغانستان کے سردار داؤد 76 میں آئے، افغانستان کے رشید دوستم 1993 میں اگست کے مہینے میں آئے۔ اچھا، اور لیبیا کہ وہاں سے صدر آئے تھے یہاں 1974 میں، اور یہاں سے جو ہے وہ 1973 میں گئے تھے۔ اچھا، بنگلہ دیش ضیاء الحق 1977 میں گئے، اور بنگلہ دیش کے 3 دورے لکھے ہوئے ہیں جی، جنرل حسین محمد ارشاد 1981 میں گئے، اور بیگم ضیاء جو ہے وہ 1992 میں گئی۔ آگے تھوڑی سی تفصیل فارن پالیسی کی۔ اچھا، فیصل آباد کا نیا نام جو ہے وہ لائل پور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قیام پاکستان کے وقت کل جو ہے 921 بڑے کارخانے تھے، جن میں سے صرف 34 پاکستان کو ملے تھے۔ پاکستان 10% اپنے وسائل سے حاصل کرتا ہے، تیل
1951 میں سوئی کے مقام پر گیس دریافت ہوئی تھی. پاکستان 35% جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اپنی گیس، قدرتی گیس اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے. کرۂ ارض پر 53 مسلم ممالک ہیں، بلکہ اب 57 میں نے دیکھا ہے، اس میں OIC میں 57 کنٹریز ہیں مسلم سٹیٹس. 33% رقبے پر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ 2000 تک کی بات ہے. اچھا، باقی 40 کروڑ مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. 1877 میں ترکی اور روس کی لڑائی ہوئی تھی، یونان اور اٹلی کی، اور ترکی کی یونان، اور 1911 میں اٹلی کے ساتھ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. اسلامی وزرائے کی خارجہ کی کانفرنس 1980 میں ہوئی. 1954 میں سعودیہ کے شاہ مسعود ابن عبدالعزیز آئے. ٹھیک ہے. عرب اسرائیل کی جنگ 1947 میں ہوئی. 1921 میں مؤتمر عالم اسلامی بنی. ٹھیک ہے، ورلڈ مسلم کانگریس، اور اس کے امین الحسینی اس کے جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے. اور کراچی 1949 میں پاکستان میں ڈاکٹر انعام اللہ خان جو تھے وہ پاکستان کے تھے، جو جنرل سیکرٹری بنے تھے. 1967 میں سعودیہ سے ہمارے دفاعی معاہدے ہوئے تھے. الجزیرہ پاکستان سعودیہ کا مشترکہ بینک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان اور سعودیہ مل کے جو ان کا ہے ایک بینک، اس کا نام الجزیرہ ہے. ٹھیک ہے. 1974 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، 10 کروڑ کی مدد سعودیہ نے کی تھی. اچھا، کویت کی اور عراق کی جنگ 1991 میں ہوئی، پاکستان نے دونوں کی مدد کی. عراق نے کویت پر قبضہ بھی کیا. مئی 1950 میں پاکستان ایران دوستی معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں ایران کے شاہ لیاقت نے جو ہے دورے کیے. برطانیہ ایران کے تیل پر قابض تھا. ٹھیک ہے. مارچ 1951 میں ایران نے جو ہے وہ اپنا تیل واپس لے لیا. 1965 کی جنگ میں ایران نے زخمیوں کے لیے طبی مشن بھیجا، جو 5000 ٹن جو ہے وہ 5000 ٹن کیا چیز تھی، تیل تھا. طبی مشن بھی دیا اور 5000 ٹن تیل دیا. اچھا، بلوچستان میڈیکل اور انجینئرنگ کالج جو ہے ایران کے تعاون سے بنایا گیا ہے. 21 جولائی 1964 میں معاہدہ استنبول ہوا تھا. ایران اور عراق کی جنگ 1988 میں ہوئی. ایران کے بعد شرط الہدف عرب کا تنازع پیدا ہوا. عراق ایران جنگ جو ہے 1966 میں ہوئی. جلال آباد اور قندھار قنصل خانوں پر فانی حملے ہوئے. ایران نے مداخلت کر کے صلح کروائی اور اسلام آباد معاہدہ ہوا. 1983 میں 15 نومبر 1983 میں قبرص کے مسلمانوں نے ایک علاقہ آزاد کروا کر خود مختاری کا اعلان کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے. 15 نومبر 1983 میں، ٹھیک ہے، 83 میں، 22 سے ایک مہینہ بعد. اچھا، 1975 ترکی کے صدر کا پاکستان میں دورہ ہوا. مارچ 1977 میں مشترکہ وزارتی کمیشن پر دستخط ہوئے ترکی کے ساتھ، اور پاکستان نے ترکی کا دورہ کیا تھا. 1953 میں غلام محمد گئے تھے. 81 میں ضیاء الحق گئے تھے. 86 میں جنیجو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور ترکی پاکستان میں آیا تھا. 1955 میں صدر جلال بایار آیا تھا. 78 میں صدر مشترکہ وزارتی کمیشن آیا تھا. اور 84 میں صدر ترگت اوزان آیا تھا. اچھا، 1965 میں تہران مرکز تھا، جو بعد میں 1971 تک رہا ترکی RCD کے مطابق. 1965 میں تہران مرکز تھا، جو بعد میں 1971 تک رہا اور اب ترکی ہے. معاہدہ استنبول کے 3 شعبے کون کون سے تھے جی؟ کونسل آف منسٹرز، تجاویز اور پالیسیز بنانے کے لیے، پھر سیکریٹریٹ، ٹھیک ہے، پھر اور تیسرا جو ہے وہ کونسل فار ریجنل مینجمنٹ. ٹھیک ہے. RCD کے تحت انتظامات چلائے گئے. کون کون سے جی؟ ریل اور سڑک کے منصوبے بنائے گئے. انقرہ سے کراچی تک 5180 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی گئی. واحد پوسٹل علاقہ بنایا گیا، لیکن بعد میں یہ ختم کر دیا گیا. 72 پوسٹل نرخوں کا انتظام کیا گیا. 66 میں 1972 میں پوسٹل نرخوں کا انتظام کیا گیا. ٹھیک ہے. 1966 میں شپنگ استنبول سے شپنگ سروس شروع کی گئی. 1977 میں ازمیر پروٹوکول کے لیے 10 سال علاقائی آزادی تجارت کی تجویز ہوئی.
کراچی میں پاکستان ایران مشترکہ آئل کارپوریشن بنائی گئی۔ اچھا، اب افغانستان کے ساتھ کہتے ہیں افغانستان نے 1893 کی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم ہی نہیں کیا، پھر 64 کی قاہرہ کے غیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس میں افغانستان نے پھر اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ سید جمال الدین افغانی، عبید اللہ سندھی نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے پان اسلامزم چلائی تھی تحریک۔ اچھا، قیام پاکستان کے 2 ماہ کے بعد افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تھا۔ 17 جولائی 1973 سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا تھا۔ 76 میں سردار داؤد پاکستان میں آیا تھا تو حالات میں بہتری آئی تھی۔ اچھا، دسمبر 1979 میں روس جو ہے وہ افغانستان میں فوج کی مداخلت اس نے کی۔ افغانستان نے پشاور میں معاہدہ کیا جس کے مطابق صبغت اللہ نے وہاں صدارت سنبھالی۔ اچھا، مارچ 1993 میں اسلام آباد میں معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ افغانستان سے متعلق ہے، اہم معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان، سعودیہ، افغانستان یہ سب شامل تھے۔ اچھا، جنرل حمید اور پاکستان کی طرف سے تھے، افغانستان حکمت یار اور ربانی تنازع تھا، لیکن رشید دوستم نے اپنا اقتدار نہیں چھوڑا۔ اچھا، 1993 میں اگست کے مہینے میں رشید دوستم پاکستان بھی آئے، یہ یہاں کے پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم۔ اور پھر جو ہے طالبان حکومت کے دور میں افغانستان، ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ۔ اچھا، دولت آباد سے افغانستان کی، جس کے مطابق جو ہے دولت آباد سے افغانستان کے راستے گوادر تک تیل پہنچایا جائے گا۔ اچھا، سندھ کے شہر کندہ کوٹ تک گیس پائپ لائن بچھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عراق برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور فیصل بن حسین آف مکہ شریف کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ 1955 کے معاہدہ بغداد میں پاکستان، ترکی اور عراق شامل تھے، جو بعد میں پھر برٹش اینڈ مارچ میں برطانیہ اور نومبر میں ایران بھی شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایران پہلے شامل تھا اور عراق بعد میں شامل ہوا تھا میرے خیال سے، ہاں، لیکن یہاں پہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، 14 جولائی 1958 کو عبدالکریم قاسم نے حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی اقتدار سنبھال لیا اور عراق سے معاہدہ بغداد سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی 1967 میں، پاکستان نے عربوں کا ساتھ دیا۔ ایران عراق کی جنگ 1988 میں ختم ہو گئی۔ اچھا، کویت کو برطانیہ نے 1961 میں آزاد کر دیا۔ اچھا، تیل کی وجہ سے اس پر ترکی اور مصر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے کویت پر۔ 1961 میں کویت پر پھر جو ہے عرب لیگ میں شامل ہوگی۔ 1990 میں فوجی کارروائی سے کویت پر قبضہ کر لیا گیا۔ 20 ممالک نے اور اقوام متحدہ نے سختی سے منع کیا لیکن عراق پیچھے نہیں ہٹا۔ مارچ 1991 میں کویت خالی کرا لیا گیا، عرب اتحاد پارا پارا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا آتا ہے جی لیبیا۔ اچھا، جنگ عظیم سے پہلے طرابلس اٹلی کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹلی زوال پذیر ہوا اور برطانیہ اس کے نظام پر قابض ہو گیا۔ طرابلس کی آزادی میں سنوی تحریک نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 24 دسمبر 1951 میں ریاست آزاد ہوئی۔ اچھا، لیبیا جو ہے ایک باقاعدہ اسٹیٹ بن گئی، ٹھیک ہے۔ 24 دسمبر 1951 میں لیبیا آزاد ہوا اور آزاد ایک ریاست بن گئی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اچھا، 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں لیبیا کو برطانیہ اور امریکہ نے اڈہ بنا کر استعمال کیا، اور 1969 میں 1 دسمبر 1969 میں لیبیا میں انقلاب آیا۔ کرنل محمد قذافی نے انقلاب کے ذریعے شاہ ادریس کو ہٹا دیا۔ 75 کے زلزلوں میں لیبیا نے 1.5 کروڑ روپے کی مالی مدد کی پاکستان کی۔ اچھا، خلیج فارس میں عرب امارات، عمان، قطر، کویت، بحرین یہ شامل ہیں۔ 1971 جون میں سفارت خانے بنائے گئے۔ 1973 میں پاکستان کے صدر عرب امارات گئے اور 74 میں وہاں کا پاکستان آیا۔ 1974 کے وزارتی کمشنر بنے، PIA کی پروازیں چلیں۔ خلیج فارس کو GCC بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گلف کوآپریشن کونسل۔ یہ 1 نومبر 1981 میں بنی تھی اور ہیڈ کوارٹر اس کا ریاض میں، ٹھیک ہے۔ GCC میں سعودیہ اور عراق شامل نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، گلف کوپریشن کونسل میں عراق شامل نہیں ہے. اچھا 1980 اچھا یہ اب جو ہے نا یہ آ رہا ہے اگلا مصر کے بارے میں آئی تھنک سارا. 1882 میں برطانیہ کا مصر پر قبضہ تھا. ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں الحزب الوطنی جو ہے وہ پھر مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آزادی کا مطالبہ ہوا. یہ تو ترکی ہے. سعد زاغول پاشا کی قیادت میں نیم خود مختاری حاصل ہوئی. 1951 میں سوڈان اور مصر کی قیادت شاہ فاروق نے کی. 1952 میں نجیب قیادت میں شاہ فاروق حکومت ختم ہو گئی. پھر 54 میں جو ہے یعنی کہ تھوڑی سی ترتیب سے یہ کہ کمال پاشا پہلے تھا، پھر سعد زاغول، پھر فاروق 51 میں، نجیب 52 میں، ناصر جو ہے جمال ناصر 1954 میں، انور سادات 1970 میں صدر ناصر کا انتقال ہوا اور انور سادات جو ہے وہ سربراہ بن گئے. 1967 میں اسرائیل سینائی کے علاقے اور نہر سوئز پر قابض ہوا. 73 میں مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کی بارلے لائن کو ناکام بنا دیا. اس بات پر روس کو ناراض ہوا اور مصر امریکہ سے کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا. ٹھیک ہے، کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے میں جی انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناچم بیگن شامل تھے. ٹھیک ہے، یہ 17 ستمبر 1978 میں ہوا تھا. اچھا، اور اسرائیل سے 30 سال تک جنگ نہ کرنے کا یہ معاہدہ تھا کیمپ ڈیوڈ کا. کاسابلانکا کانفرنس میں مصر کی رکنیت ضیاع کی وجہ سے بحال ہوئی تھی. 1958 میں شام اور مصر کا الحاق ہوا. اچھا، پہلے شام برطانیہ کے قبضے میں، بعد میں فرانس کو کے حوالے ہو گیا. شام نے 1941 میں فرانس سے آزادی حاصل کی. 1921 میں لبنان بھی فرانس کے حوالے. 1944 میں آزادی کی حاصل. ٹھیک ہے، اور 1918 تک انگریزوں کے قبضے میں اردن بھی رہا تھا اور 1946 میں آزاد ہوا تھا. شاہ عبداللہ کی حکومت ہوئی تھی. یعنی کہ شام نے 1941، لبنان نے 1944 اور اردن نے 1946 تک میں جو ہے آزادی حاصل کی. اچھا، اگلا بنگلہ دیش ہے جی. بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان نے 1974 کی کانفرنس میں جانے کے لیے انور سادات نے اس نے منا لیا تھا. جو OIC کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں انور سادات نے مجیب الرحمان کو منایا اور وہ جو ہے وہ پاکستان آئے اور جو ہے وہ سب کچھ ہوا. اچھا، مجیب کے بعد خونکر مشتاق صدر بنے اور اس کے بعد پھر فوجی جنرل ضیاء الرحمان نے حکومت سنبھالی. ٹھیک ہے. اچھا، ضیاء الرحمان کو 3 مئی 1981 کو مار دیا گیا اور عبدالستار کے ہاتھوں میں اقتدار چلا گیا. 76 میں سفارتی تعلقات ہوئے. 77 میں صدر ضیاء نے پاکستان کا دورہ کیا. ٹھیک ہے. 81 میں جنرل حسین محمد ارشاد نے پھر ضیاء نے وہاں کا دورہ کیا. 1992 میں بیگم ضیاء جو ہے وہ انہوں نے دورہ کیا. 1985 کی سارک کانفرنس بنی تو جنرل حسین محمد ارشاد جو ہے پہلے سربراہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا، 1985 کا پہلا وزارتی سطح کا اجلاس ہوا 1986 میں اسلام آباد میں ہوا. اچھا، انڈونیشیا کے پر پہلے ہالینڈ کا قبضہ تھا اور 17 اگست 1945 کو جو ہے یوم آزادی ملی. ملائیشیا پر برطانیہ کا قبضہ تھا. 31 اگست 1957 کو یوم آزادی ملی. انڈونیشیا کی ہے جی 17 اگست 1945، یہ بھی اگست کے مہینے میں ہمارے سے 2 سال پہلے. ٹھیک ہے، 3 دن بعد 2 سال پہلے. اور جو ملائیشیا یہ بھی ہمارے ساتھ اگست میں ہی ہے لیکن ان کی 1957 میں جو ہے نا آزادی حاصل ہوئی ان کو. ٹھیک ہے، اور سلطان جو ہے عبد الرحمن تھے اور تنکو وزیر اعظم تھے ان کے. 1865 میں تاشقند اور 1866 میں بخارا کی افواج کو شکست دے کر روس نے خوندکر پر قبضہ کیا. 2 سال کے بعد سمرقند پر قبضہ کیا. 3 ریاستوں پر قبضہ کیا. ٹھیک ہے. 1888 افغانستان میں حد بندی کی گئی تھی لیکن 20 لاکھ مربع روس کے پاس چلا گیا تھا. 1965 میں 6 ریاستوں کی جمہوریتوں کی تقسیم ہوئی تھی. یہ سارے وسط ایشیائی ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے. 1992 نومبر میں یہ والی ریاستیں جو ہے نا یہ بھی ECO میں شامل ہو گئی تھی. کون سی؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور قازقستان. ٹھیک ہے. ازبکستان میں سونا زیادہ ہے
تاجکستان میں یورینیم معدنی ذخائر زیادہ ہیں، ترکمانستان میں گیس ہے، آذربائیجان میں تیل اور گیس ہے، قازقستان زرعی ملک ہے۔ اچھا، معتمر عالم اسلامی سعودیہ نے جون 1926 میں اسلامی بلاک کے لیے مکہ کانفرنس بنائی۔ 60 نمائندے شریک ہوئے، محمد علی جو اور سید سلمان ندوی بھی بیچ میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ 1926 کی بات ہو رہی ہے، خلافت کے 2 سال کے بعد کی۔ تو دوسرا اجلاس جو تھا 1931 میں بیت المقدس میں ہوا، جس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، اور یہ 1949 میں کراچی میں بھی اجلاس ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے جو ہے فلسطین کے مفتی امیر الحسینی اور پاکستان کے جنرل سیکرٹری اور نام اللہ شامل تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے شاید پہلے بھی پڑھا۔ OIC میں 57 ملک شامل ہیں اور صدر مقام جدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مراکش چیئرمین پہلا جو تھا وہ چیئرمین شاہ حسین تھا، جو مراکش سے تعلق رکھتا تھا، اور پہلا سیکرٹری جنرل جو تھا وہ پاکستان کا تھا، جس کا نام تھا شریف الدین پیرزادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ECO جو ہے وہ نگرانی کے لیے وزارتی سطح پر ہائی کونسل قائم ہوئی۔ اس اسئلے کا یہ غیر مسلم سے تعلقات نہ رکھے کے بارے میں نہیں تھی۔ 1990 میں اقتصادی بینک کا قیام کیا۔ 1992 میں فروری تہران میں 5 ریاستوں کی شمولیت، ٹھیک ہے۔ ڈرگ کنٹرول ہوا۔ نومبر 92 میں افغانستان قازقستان کی شمولیت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے اجلاس ہیں اس کے۔ فلسطین ڈسپیوٹ، اعلان بلفور 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا، یہودیوں کے لیے کیا تھا فلسطینی لبرٹی آرگنائزیشن PLO۔ کیمپ ڈیوڈ 1979 میں انور سادات اور اسرائیلی وزیراعظم بیگن کے درمیان میں ہوا۔ 20 مارچ 1979 میں نہر سوئز کو اسرائیل استعمال کر سکے گا اور مصر کے علاقے خالی کر دے گی۔ اسرائیل نے لبنان پر 82 پہ حملہ کیا اور اسرائیل نے تیونس پر 1985 میں حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ 82 اور 85 میں حملے کیے، پہلے لبنان پہ پھر تیونس پہ۔ یہ اسرائیل کا حملے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا انٹرنیشنل لاء کے بارے میں ہے۔ لارڈ ویزلی نے سبسیڈیری سسٹم بنایا تھا، ولیم بینٹنگ نے ڈاکٹرائن آف لیپس بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایچن لیگ پہلا آدمی تھا جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی تھی۔ پرانے فلاسفرز کی تحریروں میں بھی 4 صدی میں فیض کوتلیہ، مسلمان فلاسفرز ملتے ہیں، میکیاولی ملتا ہے، ان سابروں نے جو ہے وہ IR پہ بات کی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا، ایچن لیگ پہلا آدمی تھا جس نے انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کی تھی۔ بینتھم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشن منظم طور پر اتنی نہیں تھی، منظم نہیں تھی اتنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیگ آف نیشن جو ہے وہ 70 ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اور معاہدات کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے۔ معدنیات اور تیل کے لیے OPEC کا معاہدہ کیا، OPEC کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ UNO جو ہے ویسلز، نیٹو، EEC، OAU، PLO، یہ بھی جو ہے نا یہ معاہدات ہیں۔ اچھا، آئیڈیالزم جنگ کو گناہ سمجھتے ہیں، تاریخ اور قانون کو اہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول ولسن، گاندھی اور ہنری یہ بھی آئیڈیالزم کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نفسیات جاننی چاہیے آئیڈیالزم میں، اور تعلیم سے تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ریئلسٹ کیوں ہے؟ ریئلسٹ لوگ کون ہیں جی؟ میکیاولی ہیں، سائنسی طریقہ کار کو ترجیح دیتے ہیں، قبضہ اور طاقت کو اولین شرط کرتے ہیں، عقل کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے، مفادات کا دفاع ضروری ہوتا ہے، ریاست کی کیپیبلٹیز کا جو ہے IR پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریئلسٹ میں ایک تو میکیاولی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ EH کار، فریڈرک نیکلس اور میکس ویبر تھامسن یہ شامل بھی ہیں اس میں۔ ریئلسٹ میں EH کار، فریڈرک نیکولس، ٹھیک ہے، اور میکس ویبر اور تھامسن، یہ والے نام یاد رکھنے۔ اچھا، 6 پرنسپلز آف پولیٹیکل ریئلزم جو ہے مارگن تھاؤ کی کتاب پولیٹکس امونگ نیشنز میں لکھا، اس نے 6 جو ہے نا پرنسپلز ہوتے ہیں پولیٹیکل ریئلزم کے،
ٹھیک ہے. مارگن تھاؤ کی کتاب نیشن پولیٹکس امونگ نیشنز میں لکھا اس نے. فطرت انسانی، ٹھیک ہے، پہلا. دوسرا طاقت کا تصور. تیسرا مفادات کا تصور. چوتھا عالمی ضابطے، اخلاقی ضابطے ریاستوں کے عمل پر نہیں لگتے. پانچواں ایک ریاست کے اصول عالمگیر نہیں ہوتے. اور چھٹا یہ ہے کہ سیاسی دائرہ کار کی خود مختاری جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اچھا آگے جی گروشیس کی بک ہے جی لا آف وار اینڈ پیس. ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھنا ہے. گروشیس کی بک کا نام ہے لا آف وار اینڈ پیس. ٹھیک ہے. مارٹن ویٹ کی کتاب کا نام ہے پاور پولیٹکس، اور اسی طرح جان شوارزن کی کتاب کا نام بھی پاور پولیٹکس. یہ دونوں بندے جو ہیں مارٹن ویٹ اور جارج شوارزن دونوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، لیکن دونوں کا نام پاور پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے. 28 جولائی 1914 کو جو ہے ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 28 جولائی. ٹھیک ہے، یہ جولائی یاد رہے گا ڈیٹ آف برتھ. 28 جولائی. اور 1914 میں پہلی جنگ شروع ہوئی تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے امریکہ اور روس نے ریاستوں سے معاہدہ کرنے شروع کر دیے تھے. جیسے معاہدہ ویسلز ہوا تھا نسلی امتیازات کا، یعنی کہ ریشل پرابلمز شروع ہو گئے. غیر وابستہ ممالک کی تحریک 1961 میں ہوئی. ویانا کانفرنس 1814 سے 1815 میں ہوئی. 1649 میں ویسٹ فلیا کا معاہدہ ہوا. پولینڈ 3 بار تقسیم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. انٹرونشن مداخلت کو کہتے ہیں. انٹیگریشن سالمیت کو کہتے ہیں. یونان بلغراد کی آپس میں جنگ 1925 میں ہوئی. استعماریت کولونیلزم کو کہتے ہیں. جرمنی اور روس کی آپس میں جنگ جو ہے وہ 1941 میں ہوئی. 1905 میں ہیگ کانفرنس ہوئی. 1982 میں افغانوں نے پاکستان بلوچستان کی چوکیوں پر بم گرایا. 1925 میں یونان نے بلغراد پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اور پرپیچول کا مطلب ہے دائمی یا مستقل. ٹھیک ہے، پرپیچول. ٹھیک ہے. اچھا سویڈن اور آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ وہ ریاستیں ہیں جو دائمی طور پر غیر جانبدار ہیں. 1778 میں فرانکو امریکن اتحاد جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا 28 اپریل 1919 میں ایلیمنٹس آف لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بتائے گئے. اسمبلی جو ہے پہلی اسمبلی. ہر سال صدر کا انتخاب، پھر نائب صدر کا انتخاب. پھر آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش اور فرینچ رکھی گئی. کونسل جو ہے دوسرا نمبر جو ہے اس کی تنظیم کا. کونسل میں جو ہے سال میں ایک اجلاس ضروری ہے. امریکہ کی علیحدگی پر 4 دائمی اراکین رہ گئے. فرانس بھی 1933 میں سے علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا رچرڈ سی سنائڈر کی بک ہے جی فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ. ٹھیک ہے. کے جے ہولسٹی کا جو کتاب ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پاور اینڈ جسٹس. تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ 15 مہینے تک رہی تھی. ٹھیک ہے. چبرس 1960 میں آزاد ہوا تھا.